بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 اسلامیات لازمی فیڈرل بورڈ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ترجمہ ہمارا چل رہا تھا اور اس سے پچھلا رکوع اس کا ترجمہ، اس کے سوال جواب، اس کے الفاظ معنی ہم مکمل کر چکے تھے۔ آج الدرس الرابع جیم آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 28 تک اس رکوع کا جو ترجمہ ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کتابیں اپنے سامنے کھول لیجئے، تلاوت کے بعد پھر انشاءاللہ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا۔ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 28 تک کا ہم نے تلاوت کی۔ کتابیں اپنے سامنے بچوں کھول لیجئے، ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ لقد كان لكم، لقد تحقیق، البتہ تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، لقد کان لکم تحقیق ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ، فی گرامر میں پڑھا چکا ہوں میں، رسول اللہ اللہ کے رسول، تو فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہے، کیا ہے؟ اسوۃ حسنۃ، اسوۃ نمونہ، حسنۃ بہترین، اچھا۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ لفظی ترجمہ سمجھ آ گیا؟ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، لمن کانا اس شخص کے لیے کہ جو یرجو امید رکھتا ہے، یعنی یقین رکھتا ہے، لمن کان یرجو جو شخص امید رکھتا ہے، کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر، یعنی یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور کس پر یقین رکھتا ہے؟ یوم کا مطلب دن اور آخر کا مطلب آخرت کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر وہ کیا کرتا ہے؟ یقین رکھتا ہے۔
اور وذکر اللہ کثیرا، اور اس نے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا، وذکر اور یاد کیا اس شخص نے اللہ کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، کثیرن بہت زیادہ۔ تو لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم کتاب سے ترجمہ مکمل کر لیتے ہیں۔ تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ آیت نمبر 21 کا ہم نے ترجمہ مکمل کر لیا۔ اگلی آیت، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پچھلے رکوع میں ہم نے ایک مختصر سوال جو اس کے مشق میں تھا، اس میں تھا کہ جب منافقین نے لشکروں کو دیکھا، احزاب کو دیکھا تو کیا کہا اور کیا کیا، اور مومنین نے، اہل ایمان نے جب لشکروں کو دیکھا تو کیا کہا اور کیا کیا۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اس کا جواب بھی ہے تھوڑا سا۔ وہ کیا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ دیکھیے، وَلَمَّا اور جب، رَأَى دیکھا، المؤمنون کس نے؟ مومنین نے، اہل ایمان نے، الاحزاب کس کو؟ لشکروں کو، حزب ان کی جمع، الاحزاب لشکر۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ اور جب اہل ایمان نے یعنی مومنین نے لشکروں کو دیکھا تو قالو وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا، ہذا یہ، ما وعدنا اللہ، یہ وہی ہے کہ جس کا ہمارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا، ہذا یہ، ما وہی ہے، وعدنا ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ آپ کو گرامر پڑھائی تھی، اس میں نا آپ کو بتایا تھا میں نے، عربی گرامر میں 14واں آخری لفظ تھا 14، جس کا مطلب ہوتا ہے ہم، یا میں اور نہ ہم سب۔ تو وعدنا ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے۔ تو جب مومنین نے لشکروں کو دیکھا تو وہ کہنے لگے یہ تو وہ ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اور کیا کہا؟ وصدق اللہ ورسولہ، وصدق اور سچ کر دکھایا یا سچ کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اپنے وعدہ سچ کر دکھایا یا اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، یہ بات تو آپ کو میں پہلے کئی بار بتا چکا ہوں، حصر کہتے ہیں اس کو عربی میں، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، میں آسان کر دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے کلمے میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، مگر ہم اس کے شروع میں پہلے لا لگاتے ہیں، بعد میں الا لگاتے ہیں، تو لا اور الا کے لگانے سے اس جملے میں مضبوطی اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو نیچے آیتیں میں وہ مثال مکمل کر لوں تو اصل میں ہم کہنا چاہتے ہیں الہ اللہ، اللہ تعالیٰ معبود ہے۔ میں بورڈ پہ لکھ کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو تھوڑی سی آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں اصل میں ہم یہ الفاظ کہنا چاہتے ہیں، کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود، عبادت کے لائق ذات، اور لفظ اللہ کا مطلب اللہ ہی ہے۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ذات ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ذات ہے، اللہ معبود ہے۔ تو یہ جو درمیان میں ہم یہ دو الفاظ لاتے ہیں، اس کا پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان دو الفاظ کے آنے سے اس جملے میں مضبوطی اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ الہ اللہ، اللہ معبود ہے، تو اس میں اس بات کا امکان ہے، ممکن ہے یہ بات کہ کوئی اور بھی معبود ہو، کسی اور کی بھی عبادت کی جا سکتی ہو، کوئی اور بھی اس لائق ہو کہ اس کی عبادت کی جا سکے، لیکن یہ جو دو لفظ آتے ہیں ان کے آنے سے اس جملے میں تاکید یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ جو اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، صرف کا ترجمہ یہ ان الفاظ سے ادا ہوتا ہے، اگرچہ ان کا اپنا ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے۔ لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب مگر، لیکن سوائے۔
امید ہے آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں کوئی معبود نہیں، جب ہم نے کہا کوئی معبود نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عبادت کے لائق ذات کوئی ہے ہی نہیں۔ اب جو ہم الا کے بعد کہیں گے ہاں مگر، تو یہ جو ہاں یا مگر یا ما سوائے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے بعد جو آ رہا ہے صرف اور صرف وہی ہے اور کوئی نہیں ہے پھر، تو یہ جملے میں ایک تاکید پیدا ہوگی۔ اب جب آپ کتابوں میں دیکھیے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، یہ مثال امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ دیکھیے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان والوں نے جب ان لشکروں کو دیکھا تو ان کے دیکھنے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، ان کا ایمان بڑھ گیا، اور ان کے ماننے میں، تسلیم میں یعنی ماننے میں بھی اضافہ ہوا۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں، لیکن اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کہا وما زادہم، ان ایمان والوں میں زیادتی نہیں ہوئی، ان ایمان والوں کا نہیں بڑھا، مگر ایماناً ایمان، و تسلیماً اور ماننا، اور ان کے ایمان میں اور ان کے تسلیم ماننے میں اضافہ ہوا۔ وما زادہم، اور ان میں زیادتی نہیں ہوئی، ان میں اضافہ نہیں ہوا، الا مگر ایماناً، کس میں؟ ایمان میں، و تسلیماً اور ان کے ماننے میں اضافہ ہوا۔ آیت مبارکہ مکمل ہوگی۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کا کتاب سے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى ترجمہ، اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ تو یہاں ہم نے آیت نمبر 22 کا ترجمہ بھی مکمل کر لیا۔ آیت نمبر 23، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے، من کا مطلب آپ جانتے ہیں، من کا مطلب ہوتا ہے سے، تو من المؤمنین ایمان والوں میں سے، مومنین میں سے، اہل ایمان میں سے، رجال، رجال یہ جمع ہے رجل کی، مرد کو کہتے ہیں، تو من المؤمنین رجال، مومنین میں سے بعض ایسے مرد ہیں کہ صدقو، انہوں نے سچ کر دکھایا، صدقو انہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے بعض ایسے مرد ہیں کہ انہوں نے سچ کر دکھایا کیا؟ ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ تو انہی میں سے فمنہم، پھر انہی میں سے من قضا نحبہ، بعض ایسے تھے کہ انہوں نے اپنی نظر کو، منت کو پورا کر دیا۔ فمنہم، ان میں سے من قضا، جس نے پورا کیا، نحبہ، اپنے نظر کو، اپنی منت کو، اپنی نظر کو، اپنی منت کو پورا کیا۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض ایسے تھے کہ من ینتظر، کہ وہ انتظار کر رہے ہیں۔ ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، وما بدلوا، اور انہوں نے تبدیل نہیں کیا تبدیلا۔ اب یہ جو لفظ ہے وما بدلوا تبدیلا، ہم اگر اردو کے اعتبار سے لفظی ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے انہوں نے تبدیل نہیں کیا تبدیل کرنا۔ اردو میں ترجمہ بنتا ہے لفظی ترجمہ انہوں نے تبدیل نہیں کیا تبدیل کرنا، لیکن ہم آپ جانتے ہیں کہ اردو کے اعتبار سے یہ کوئی ٹھیک ترجمہ نہیں ہے، انہوں نے تبدیل نہیں کیا تبدیل کرنا۔ تو ہم یہ جو بات کا تبدیلاً ہے یہ کس لیے آتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، تو میں اس کی وضاحت کے بغیر آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ بعض اوقات پچھلے جملے کی تاکید کے لیے، مضبوطی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اب جب ہم یہاں اس کا معنی تاکید اور مضبوطی کے لیے لائیں گے تو پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے انہوں نے اپنی بات کو ذرا بھی تبدیل نہیں کیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مضبوطی تاکید پیدا ہو گئی۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے بات کو اپنی ذرا بھی تبدیل نہیں کیا۔ اور اگر ہم ترجمہ وہ کرتے جو لفظی تھا انہوں نے تبدیل نہیں کیا تبدیل کرنا، تو ہماری اردو کے اعتبار سے ہمیں یہ ترجمہ ذرا ٹھیک سا نہیں لگ رہا تھا۔ تو وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنی بات کو ذرا بھی تبدیل نہیں کیا۔ اب ہم کتاب سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔
مومنوں میں سے کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا کے ساتھ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر یعنی منت سے فارغ ہو گئے یعنی پورا کر دیا، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، ذرا بھی اپنے قول کو تبدیل نہیں کیا۔ تو ہم نے آیت نمبر 23 کا ترجمہ بھی مکمل کر لیا۔ آج کی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 21، 22 اور 23 کا ترجمہ پڑھا۔ تھوڑی سی ان آیت مبارکہ کی وضاحت تاکہ یہ ترجمہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا اور کہا کہ جو شخص آخرت پر اور اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر یقین رکھنے والا ہو تو اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی میں بہترین نمونہ ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے مومنین کے اس عمل کو اور اس قول کو ذکر کیا ہے کہ جو لشکروں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا اور کیا۔ کیا کہا؟ مومنین کہنے لگے کہ یہ تو وہی ہے کہ جس کا اللہ اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ اس سے پچھلی اس غزوہ احزاب سے پہلے اللہ جل شانہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد ایک ایسا مارکا ہوگا کہ جو پچھلی جنگوں سے کافی بڑا ہوگا اور اس میں بالآخر فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ تو جب مومنین نے بڑے لشکروں کو دیکھا، احزاب کو دیکھا، تو کہنے کہ یہ تو وہی تھا جس کا اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اپنے وعدے کو اللہ اس کے رسول نے سچ کر دکھایا۔ اور ان لشکروں کو دیکھنے سے ایمان والوں کے ایمان میں اور ان کے ماننے میں تسلیم میں اضافہ ہو گیا۔ اور تیسری آیت مبارکہ آیت نمبر 23، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں شریک ہونے والوں میں سے بعض کے متعلق فرمایا ہے کہ مومنوں میں سے بعض ایسے مرد ہیں کہ انہوں نے اپنے اس وعدے کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ یہ چند صحابہ کرام تھے کہ جو پچھلے جو غزوہ تھا، جو جہاد کا مارکہ تھا، اس میں شریک نہ ہو سکے، تو انہوں نے یہ منت نظر مانی تھی کہ اگلا جو بھی غزوہ ہوگا ہم ضرور اس میں شریک ہوں گے، جو بھی مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جنگ اس میں ضرور شریک ہوں گے۔ تو یہ مسلمان جب اگلی یہ جنگ آئی تو اس میں شریک ہو گئے، تو انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ اب ان میں سے بعض نے اپنے نظر کو منت کو پورا کر دیا، یعنی ان کا جذبہ تھا کہ ہمیں اس راستے میں شہادت بھی مل جائے، تو بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے مرتبے سے سرفراز کیا، تو انہوں نے اپنے نظر منت کو پورا کر لیا۔ اور بعض اس جہاد میں شریک تو ہیں لیکن شہادت کے انتظار میں ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا اور بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور ان مومنین نے جو نظر منت اللہ سے مانگی تھی اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔